بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولا فرق فی المال المخوف ذهابه والواجب بذله عوضا حيث يجب حفظ الاول وبذل الثاني بین القلیل والکثیر والفارق النص۔ توجہ فرمائیں، بس یہ ہماری چل رہی ہے تیمم کے بارے میں۔ تیمم کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 عدم الماء، ٹھیک ہے، پانی نہ ہو۔ نمبر 2 عدم الوصلۃ الیہ، پانی ہے میری پانی تک رسائی نہیں ہو پا رہی، جس وجہ سے بھی وہ وجوہات بیان ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ عدم الوصلہ، اس کی ذرا دقت کریں، 2 صورتیں بیان کی ہیں، 2 مسئلے بیان کیے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اگر مال کے تلف ہونے کا خوف ہو، بھی میں پانی لینے جاتا ہوں تو مال تلف ہوتا ہے، مال محترم، ٹھیک، مال تلف ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور وضو کی ضرورت نہیں ہے، وہ تیمم کر لے۔ ایک یہی تھا نا؟ اچھا، دوسرا کیا تھا؟ دوسرا یہ بیان کیا ہے کہ اگر پیسے دے کے پانی ملتا ہے، مال دے کے پانی ملتا ہے، تو مال خرچ کرے اور پانی لے، ٹھیک۔ اچھا، فرماتے ہیں یہ جو دونوں مسئلوں میں عجیب ہے، ایک جگہ پر آپ کہتے ہیں کہ مال کیا کریں؟ مال کی بچت کریں، آپ مال کی حفاظت کریں، اور دوسری جگہ پہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ مال دینا پڑتا ہے، پیسے دے اور پانی وصول کرے اور اس سے وضو کرے، ٹھیک ہے، یا غسل کرے اور نماز پڑھے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہم نے کہا نا دونوں صورتوں میں مال کی بات کی ہے، چاہے وہ کوئی فرق نہیں ہے، مال قلیل ہو یا کثیر ہو، یعنی وہ مال جس کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ اگر اس کے غصب کا خوف ہے، ٹھیک ہے، ضائع ہونے کا خوف ہے، مال کی حفاظت کرے، تیمم کرے، وہ مال چاہے قلیل ہو یا کثیر۔ دوسرا ہم نے کہا ہے کہ پیسے دے کے، اگر مال دے کے پانی ملتا ہے تب بھی کوئی فرق نہیں، چاہے وہ مال قلیل ہو یا مال کثیر ہو لیکن اس کی قدرت سے باہر نہ ہو، اس میں فرق نہیں، مال قلیل ہو یا کثیر۔ دوسری بات وہی اعتراض آتا ہے بھی یہ کیا مسئلہ ہے، ایک جگہ پر آپ کہتے ہیں مال کی حفاظت کریں، ایک جگہ پر کہتے ہیں مال آپ خرچ کریں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں الفارق النص، یہ جو 2 مالوں کے درمیان، 2 مسئلوں کے درمیان جو فرق ڈالے وہ روایت ہے۔ فرق ڈالنے والی کون ہے؟ روایت ہے۔ ایک روایت کہتی ہے اگر آپ مال کی حفاظت کریں بے شک تیمم کریں آپ، ٹھیک ہے نا۔ اگر مال کے چلے جانے کا خوف ہو، تلف ہونے کا خوف ہو، تو آپ مال کی حفاظت کریں، تیمم کر لیں، پانی کے پیچھے نہ جائیں۔ ادھر سے کہتے ہیں اگر پیسے مال دینے سے پانی ملتا ہے تو آپ کیا کریں؟ آپ مال خرچ کریں اور پانی لیں اور وضو کریں، تیمم نہیں کر سکتے۔ فرق ڈالنے والی کون سی چیز ہے؟ روایت ہے، ٹھیک۔ بعض فقہا نے فرمایا نہیں، فرق کوئی اور چیز میں ہے، وہ کیا؟ وہ توجہ کریں گے۔ وہ فرماتے کیوں فرق ہے، اس کی علت کیا ہے؟ ایک جگہ پر مال کو حفاظت کرنی اور ایک جگہ پر مال کو خرچ کرنا، فرق کیا ہے؟ توجہ فرمائیں۔ کہتے ہیں پہلی صورت میں جب مال کے غصب کا خوف ہو، مثلا مال کے چلے جانے کا، تلف ہونے کا خوف ہو، مثلا آپ کو کیا خوف ہے؟ اگر میں پانی لینے گیا تو یہ کوئی غاصب آ کر میرا مال اٹھا کے چلا جائے گا، ٹھیک ہے، یہی نا۔ کہتے ہیں اس پہلی صورت میں وہ جو غاصب ہے وہ ضامن ہے،
صرف اور صرف اتنا ہے کہ وہ دنیاوی بدلہ ہے. غاصب جو ہوگا جتنا مال لے گیا ہے وہ ضامن ہے کہ وہ شرعی طور پر واپس کرے آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. چونکہ پہلی صورت میں صرف غاصب ضامن ہے، ایسی صورت اس کو ثواب وغیرہ، لہٰذا ہم کہتے ہیں وہ کیا کرے، وہ تیمم کر لے اور مال کی حفاظت کرے. چونکہ وہ جو ضامن کی وہ غاصب ضامن ہے نا، جتنا مال لے جائے گا شرعاً اس کے لیے کیا واجب ہے، وہ واپس کرے آپ کو. یہ ایک دنیاوی چیز ہے اور یہ ختم ہونے والی چیز ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز. لیکن دوسری صورت میں جب آپ کیا کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، کیا پیسے لینے والا ضامن ہے؟ نہیں ہے. آپ کو کیا ملتا ہے پیسے خرچ کرنے کے بدلے میں؟ ثواب ملتا ہے. ثواب ہمیشہ رہنے والا ہے. اسی وجہ سے ہم نے پہلی صورت میں کہا ہے کیونکہ وہاں صرف اور صرف ایک عارضی فائدہ آپ کو مل رہا ہے. عارضی فائدہ یہ ہے کہ غاصب کی گردن پر آپ کا حق بن جائے گا، وہ آپ کو واپس کرے. ایک دنیاوی فائدہ ہے، وہ ختم ہونے والا ہے. لیکن اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں، وہ تیمم کرے اور نماز پڑھے، تیمم کرے، وہ مال کی حفاظت کرے. دوسری صورت میں چونکہ اس کو پیسے خرچ کرنے سے ثواب ملے گا اور ثواب ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، لہٰذا وہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں، وضو کریں. یہ بعض نے تعلیل بیان کی ہے، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں نہیں بھی نہیں، ہم اس تعلیل کو تسلیم، ہم کہتے ہیں فارق کون ہے، نص ہے. دوسری باتیں کہتے ہیں جہاں تک بات ہے ثواب کی، اگر آپ ثواب کی بات کریں تو ثواب تو دونوں صورتوں میں، توجہ فرمائی آپ نے. ثواب اس صورت میں بھی ہے جب آپ مثلا اگر آپ جائز قرار دیں بھی، آپ جائیں بے شک مال ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے، آپ وضو کریں اور پانی کے حاصل کریں اور آپ وضو کر کے نماز پڑھیں. آپ اگر وہ چلا جاتا ہے مال، آپ چاہتے ہیں پانی کے پیچھے سے مال کو چور لے جاتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا. ثواب ایسا نہیں کہ صرف دوسری صورت میں، ثواب پہلی صورت میں بھی، ثواب تو دونوں صورتوں میں ہے. اور بلکہ الٹا ہم کہتے ہیں اگر پہلی صورت میں جائز بھی ہو پانی لینے کے لیے جانا، ہم نے کہا جائز نہیں ہے بلکہ وہ مال کی حفاظت کرے، وہ تیمم کرے. لیکن اگر جائز بھی ہو تو پہلی صورت میں وہ اس کو دو فائدے ملیں گے، دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ، ثواب بھی ملے گا اور غاصب کی گردن پر حق بھی ہوگا. لہٰذا اس کو تو بطریقہ اولا اس میں پہلی صورت میں وہ ہونا چاہیے. لہٰذا شہید ثانی فرماتے ہیں ہم سے پوچھے تو فارق کون ہے، نص ہے نہ جو آپ نے تعلیل بیان کی ہے. اس کا ترجمہ کر لیں. دیکھیے فرماتے ہیں کہ ولا فرق، کوئی فرق نہیں ہے، فی المال، اس مال میں، المخوف ذہابہ، جس کے تلف ہونے کا خوف ہو. ٹھیک، ولا فرق فی المال، فی المال الواجب بذلہ، اس مال میں جس کا بذل کرنا واجب ہے. ایک صورت میں مال کا بذل خرچ کرنا واجب ہے، ایک صورت میں مال کے تلف ہونے کا خوف ہے. مال میں فرق نہیں ہے، کیا کس بات میں فرق نہیں ہے؟ ہاں نا، اس میں وہ آگے آ رہا ہے بین القلیل والکثیر. ولا فرق کا فرق نہیں ہے اس مال میں جس کے تلف ہونے کا خوف ہو، اور وہ والواجب بذلہ عوضاً، اور جہاں پر واجب ہے کہ آپ پانی کے بدلے میں کوئی مال خرچ کریں. حیث یجب حفظ الاول، اس طرح کہ پہلی صورت میں مال کی حفاظت واجب ہے، وبذل الثانی، اور دوسری صورت میں مال کو خرچ کرنا ضروری ہے. ولا فرق بین القلیل والکثیر، وہ جو مال ہے اس کے قلیل اور کثیر میں کوئی فرق نہیں ہے. سمجھ آگے مسئلہ؟ یعنی دیکھیے ایک دفعہ آپ کو ہم نے واجب قرار دیا کہ آپ مال کی حفاظت کریں، تیمم کریں، تو اس مال میں فرق نہیں ہے کہ وہ قلیل ہو یا کثیر ہو. ایک دفعہ ہم نے کہا کہ آپ پر واجب ہے آپ مال کو خرچ کریں، جب آپ کی قدرت سے باہر نہ ہو آپ مال کو خرچ کریں، تو وہاں پر بھی فرق نہیں ہے وہ مال قلیل ہو یا کثیر ہو. ٹھیک. والفارق النص، یہ سوال مقدر کا جواب ہے. کوئی کہے بھی کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک جگہ پر آپ کہہ رہے ہیں مال کی حفاظت کریں، ایک جگہ پر آپ کہہ رہے ہیں کہ مال کو خرچ کریں. ٹھیک ہے نا، خرچ کرنا ہے تو پھر دوسری صورت میں خرچ کریں.
اگر وہ حفاظت کرنی ہے تو دوسری صورت میں بھی مال کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے جہاں پیسے دے کے پانی ملتے ہیں ہم یہ کہیں کہ وہ پانی نہ لے بلکہ تیمم کریں، یا ہم پہلی صورت میں بھی ہم یہ کہیں کہ وہ مال کی پرواہ نہ کرے اور جا کے وہ پانی حاصل کرے اور اس سے وضو کرے۔ کہتے ہیں کہ والفارق النص، یہ مبتدا خبر ہے، فرق ڈالنے والی کون ہے؟ روایت ہے، نص ہے۔ لا، علت وہ نہیں ہے جو بعض نے بیان کی ہے، لا ان الحاصل بالاول العوض علی الغاصب، علت یہ نہیں ہے کہ پہلی صورت میں جو حاصل ہوتا ہے وہ غاصب کی گردن پر عوض یعنی غاصب ضامن ہوتا ہے، یہ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، اور یہ جو غاصب کی گردن پر اس کا حق بن جائے گا یہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ مثلا کل کو پکڑ لے کے وہ پیسے واپس کر دے گا تو بات ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَفِي الثَّانِي ثَوَابٌ، اور دوسری صورت میں جہاں پیسے خرچ کر کے پانی وصول کرتے وہاں ثواب ہے، وَهُوَ دَائِمٌ، اور وہ کیا ہے؟ دائمی ہے۔ لا، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ سمجھا کی بات نا؟ اب کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ لِتَحَقُّق، یہ اس لا کا جواب ہے۔ ہم آپ کی اس علت کو تسلیم، آپ نے کیا وجہ بیان کی ہے؟ بھی پہلی صورت میں صرف اور صرف غاصب کی گردن پر اس کا حق بنتا ہے اور وہ ختم ہونے والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت میں اس کو کیا ملتا ہے؟ اس وجہ سے ہم پہلی صورت میں کہتے ہیں وہ تیمم کر لے، پانی کے پیچھے نہ جائے، مال کی حفاظت کرے، چونکہ جو اس کو ملے گا وہ صرف ایک عارضی فائدہ ہے، ایک دنیاوی بدلہ ہے، اخروی بدلہ نہیں ہے، وہ ہے کہ غاصب کی گردن پر اس کا حق ہو جائے گا۔ لیکن دوسری صورت میں کہتے ہیں اس کو ثواب، کیونکہ وضو کے پانی حاصل کرنے کے لیے پیسے خرچ کرنا یہ ثواب کا باعث ہے، ٹھیک ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں لا، ہم اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ لِتَحَقُّقِ الثَّوَابِ فِيهِمَا، ثواب دونوں صورتوں میں ہے، ثواب دونوں صورتوں میں ہے۔ ما بذلہما اختیاراً، اگر دونوں صورتوں میں مال کو خرچ کرے اختیاری حالت میں، کیوں ثواب دونوں صورتوں میں؟ طالباً للعبادت، پہلی صورت میں بھی مقصد کیا ہے؟ وہ عبادت کے لیے بھی۔ دیکھیں پہلی صورت میں اگر وہ پانی لینے کے لیے جاتا ہے اور پیچھے سے مال تلف ہو جاتا ہے تو وہ پانی کس لیے لینے جا رہا ہے؟ پینے کے لیے نہیں لے جا رہا، وہ وضو کرے گا، عبادت کرے گا۔ دوسری صورت میں بھی جو پیسے خرچ کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ عبادت کے لیے، وہ وضو کرے گا، نماز پڑھے گا۔ تو کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اگر وہ بذل کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، مال اس کا چلا جاتا ہے تو ثواب دونوں صورتوں میں ہے۔ لو ابیح ذالک، نقطے کو سمجھنا ہے، یہ پہلی صورت سے مربوط ہے۔ اگر ہم پہلی صورت میں اس کو جائز قرار دیں کہ وہ پانی لینے کے لیے جائے، کیونکہ ورنہ ہم نے کیا کہا ہے؟ پہلی صورت میں وہ پانی کے لیے نہ جائے، کیا کرے؟ تیمم کرے۔ اگر ہم پہلی صورت میں بھی ہم جائز قرار دیں کہ وہ جائے پانی لے، بے شک مال تلف ہوتا رہے، تو چونکہ دونوں میں مقصد عبادت ہے تو ثواب دونوں صورتوں میں ملے گا۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ پہلی صورت میں ایک عارضی اس کو اجر ملے گا، مثلا وہ صرف غاصب کی گردن پر حق ہے اس کا، دوسری صورت میں ثواب، یہ بات درست، ثواب دونوں صورتوں میں ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، لِتَحَقُّقِ الثَّوَابِ فِيهِمَا، فِيهِمَا کا مرجع ان دونوں میں، دونوں سے مراد چاہے وہ مال کی مثلا حفاظت کو چھوڑ دے، پانی لینے کے لیے جائے، یا وہ پیسے دے کے پانی کو حاصل کرے۔ سمجھا کی بات؟ فرماتے ہیں کہ لِتَحَقُّقِ الثَّوَابِ فِيهِمَا، دونوں صورتوں میں ثواب اس کو مل جائے گا، ثواب متحقق ہو جاتا ہے۔ ما بذلہما اختیاراً، اگر وہ اختیاری حالت میں کیا کرتا ہے؟ دونوں مال کو خرچ کرتا ہے۔ طالباً للعبادت، عبادت کو، کیونکہ یہ دونوں میں مقصد کون سی چیز ہے؟ عبادت ہے۔ لو ابیح ذالک، اگر ہم پہلی صورت میں بھی بذل کو، مال کے خرچ کرنے کو جائز قرار دیں تو ٹھیک، بل قد یجتمع فی الاول العوض والثواب، بلکہ پہلی صورت میں تو عوض بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ پہلی صورت سے مراد یعنی وہ پانی لینے جاتا ہے تو مال تلف ہوتا ہے، اب وہ اگر ہم جائز قرار دیتے ہیں بھی جائے پانی لے آئے اور مال تلف ہو جاتا ہے تو غاصب کی گردن پر اس کا حق بھی ہے اور اس کو ثواب بھی ملے گا، بخلاف ثانی، دوسری صورت میں صرف اور صرف ثواب ہے، عوض نہیں ہے۔ دوسری صورت میں عوض نہیں ہے نا، جس سے آپ پانی خرید رہے ہیں، اس کو پیسے دے رہے ہیں، کیا اس کی گردن پر آپ کا حق ہے؟ نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
اچھا جی، یہ بات ختم، واضح ہے نا؟ اب ہم نے بیان کیا تھا کہ 3 شرطیں ہیں تیمم کی. نمبر 1 عدم الماء، نمبر 2 عدم الغسلہ، تیسری ہے اول خوف. یہ اول خوف کو کس پر عطف کریں گے؟ وشرطہ عدم الماء وشرطہ عدم الغسلۃ الیہ وشرطہ الخوف من استعمالہ کا مرجع استعمال ماء، پانی کے استعمال سے خوف ہے. کس چیز کا خوف ہے وہ آگے بیان کریں. لمرض حاصل، حاصل کا معنی موجود کرے، ایک موجود مرض کی وجہ سے خوف ہے. پانی کے استعمال سے، پانی کے استعمال سے خوف ہے ایک موجود بیماری کے لیے. لمرض حاصل یعنی ایسی بیماری جو ابھی ہے، اگر میں پانی استعمال کروں گا یخاف و زیادت ہو، تو خوف یہ ہے کہ وہ بیماری جو موجود ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ او بت یا وہ بیماری کی شفا یابی لیٹ ہو جائے گی. بتی کا مطلب سست ہو جائے گی، یعنی وہ ابھی اگر پانی استعمال نہ کروں تو جلدی بیماری ختم ہو جائے گی، پانی استعمال کرتا ہوں لیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. او اسر علاج ہی، یا اس کا علاج مشکل ہو جائے گا. ٹھیک. او متوقع، کس پر عطف ہے؟ لمرض حاصل او متوقع، یا ابھی بیماری نہیں ہے لیکن یہ ہے خوف کیا؟ اگر میں نے پانی استعمال کیا تو بیماری لاحق ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو متوقع کا کس پر عطف ہے؟ حاصل پر. لمرض حاصل یخاف زیادت ہو او بت ہو اسر علاجی او متوقع، یا وہ پانی کا استعمال سے خوف ہے ایسی بیماری کی وجہ سے جو بیماری آئندہ ہو سکتی ہے. او بردن شدید، یہ بردن کا کس پر عطف ہے؟ لمرض پر عطف ہے. توجہ کریں، یعنی اول خوف من استعمال ہی لمرض او لبردن شدید. ہمیشہ متوجہ رہیں، یہ جو عطف ہو رہا ہے یہ بہت مہم ہے. یعنی پانی کے استعمال کا خوف ہے لبردن شدید، شدید سردی کی وجہ سے. یہ شک و تحمل، اتنی سردی پڑ جائے گی کہ میرے لیے برداشت کرنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا. سمجھائی بات؟ او خوف عطش حاصل، یا خوف ہے کس کا؟ پیاس کا. ایسی پیاس جو ابھی موجود ہے، یعنی ابھی آپ کے پاس پانی ہے، یا آپ وضو کر سکتے ہیں یا پیاس بجھائیں، تو کیا کریں؟ پیاس بجھائیں آپ تیمم کریں. ٹھیک ہے جی. او متوقع فی زمان لا یحصل فیہ الماء عادتاً او بقرائن. دیکھیے ابھی پیاس نہیں ہے، پانی ہے، لیکن اگر میں وضو کرتا ہوں تو عادتاً مجھے پتہ ہے، عادتاً یا قرائن احوال، یعنی قرائن حالیہ سے پتہ چلتے ہیں آئندہ مجھے پانی. عادتاً سے مراد اس راستے سے آپ ہمیشہ گزرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے راستے سے اس راستے میں پانی نہیں ہے، یا آپ کو قرائن حالیہ سے پتہ چل رہا ہے کہ پانی مجھے نہیں ملے گا، ابھی پیاس بھی نہیں ہے، تو ابھی آپ بے شک پانی موجود ہے، اب کیا کریں؟ تیمم کریں، چونکہ آپ کو خوف ہے آنے والی پیاس کا. سمجھا گئی بات؟ مسئلہ دیکھیں، ترجمہ دیکھیں. او متوقع، یعنی وہ پیاس جس کی توقع ہے، فی زمان، ایسے زمانے میں، لا یحصل فیہ الماء، فیہ کا مرجع زمان، جس زمانے میں پانی حاصل نہیں ہوگا، عادتاً پانی حاصل نہیں ہوگا، اور بے قرائن الاحوال، یا قرائن حالیہ کی وجہ سے پتہ چلے گا. یعنی اس کو پتہ ہے، حالات سے پتہ چل رہا ہے کہ پانی نہیں ملے گا. کس کے لیے پانی نہیں ملے گا؟ لنفس محترمۃ، نفس محترمہ کے لیے، ولو حیوان، چاہے وہ حیوان ہی. نفس، دیکھیے ایک کافر حربی ہے، کل بھی جو ہم نے کہا تھا نا کہ بھی کافر محترم نہیں ہے، وہ مرتا ہے تو مر جائے، اس کا عضو ناقص ہوتے تو ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کی بےزتی ہوتی تو ہو جائے. مراد کافر حربی مراد ہے. ایک کافر ذمہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور وہ ٹیکس ادا کرتا ہے، تو حکومت کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت، وہ مراد نہیں ہے. تو یہاں پر بھی اگر آپ کو ایک کسی کافر حربی کے پیاس کا مسئلہ ہے تو آپ چھوڑیں، پھر آپ وضو کریں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ لنفس محترمۃ، یعنی آپ کو کس کی پیاس کا خوف ہے؟ کسی، یہ اس کا یہ لنفس محترمۃ کا جار مجرور کا متعلق کون ہے؟ وہ عطش. ذرا عبارت توجہ کریں.
اوپر عطش کا کہاں استعمال کیا ہے؟ اور خوف عطش حاصل اور متوقع کس کے لیے؟ لنفس محترمۃ، نفس محترمہ کے لیے، ولو حیوان، بس آپ کے پاس پانی ہے یا آپ وضو کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آئندہ میں جانور کے ساتھ، گھوڑے کے ساتھ جا رہا ہوں، بھیڑ بکری کے ساتھ جا رہا ہوں، راستے میں پانی نہیں ملے گا، یہ بے زبان جانور مر جائے گا، تو آپ تیمم کریں اور وہ اس کے لیے پانی رکھیں۔ آپ سمجھا کی بات؟ اچھا جی، اب وہ جو کل بھی میں نے مسئلہ بیان کیا تھا، آسان سی بات ہے، کتنا پانی کو تلاش کریں۔ وہ جو پہلا تھا کہ پانی موجود نہ ہو، لیکن وہ واجب ہے کہ اس پانی کو تلاش کیا جائے۔ تلاش کتنا کیا جائے؟ اس کا سادہ سا فارمولہ ہے، اگر زمین ہے وہ نہ ہموار، جنگلات ہیں، درخت زیادہ ہیں، پہاڑیاں ہیں، تو پھر جتنا ایک عام تیر انداز ایک عام تیر کو پھینکتا ہے، یعنی وہ چاروں طرف پانی، اتنے جتنا اندازہ کر لیں گے بھی، اگر میں تیر پھینکوں تو کہاں تک جائے گا، چاروں طرف پانی کو تلاش کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر زمین کون سی ہے؟ ہموار زمین ہے، تو وہاں 2 تیر کے برابر۔ اور اگر زمین نہ ہموار ہے، نہ وہ پوری نہ پوری ہموار ہے، نہ پوری نہ ہموار ہے، جیسے زکوٰۃ والا مسئلہ نہیں تھا، دونوں کے مطابق حساب کیا جائے گا نا، پھر 1.5 تیر کے برابر اس پانی کو تلاش کیا جائے گا۔ دیکھیے، وَيَجِبُ طَلَبُهُ کا مخرج، وہ مرجع حتماً پانی ہے، واجب ہے پانی کو تلاش کرنا، ما فقد الماء، اگر پانی مفقود ہو، پانی موجود نہیں ہے تو کیا کریں؟ تلاش کریں۔ فی کل جانب من الجوانب الاربع، چاروں جانبوں میں سے ہر جانب میں تلاش کریں۔ کتنا؟ غلوۃ السہم، ایک تیر کے پھینکنے کی مقدار، بفتح الغین، اس کو غلوہ پڑھیں، غلوہ یا غلوہ نہ پڑھیں، وَهِيَ مقدار رمیۃ من الرامی بالآلۃ، آلہ سے مراد وہی تیر کمان، تیر کمان کے ذریعے سے جو رامی، جو تیر پھینکنے والے، اس کے ایک تیر پھینکنے کی مقدار، معتدلین، دیکھیے توجہ فرمائیں، ایک بہت تیر انداز ہے جو ورلڈ چیمپئن ہے، کیا اس کا تیر، یہ ایک بہت لاگر بندہ ہے اس کا تیر، کہتے ہیں نہیں، معتدل، خود تیر بھی معتدل ہو نا، اور تیر کو پھینکنے والا بھی درمیانے قسم کے، وہ مراد ہیں، ٹھیک ہے جی، المعتدل۔ یہ ایک تیر کے برابر پھینکنے کہاں پر؟ فی الارض، ہاں جی، حزنہ، یعنی زا ہے، بسکون زا المعجمہ، یہ را نہیں بلکہ زا ہے، معجم کہتے ہیں نقطہ دار حروف کو نا، یہ اس کو را نہ پڑھیں، پھر دوسرا ساکن پڑھیں، اس کو حزنہ، حزنہ یا حزنہ، خلاف السہلہ، یہ حزنہ والی زمین وہی جو نہ ہموار زمین ہے، جنگل ہے، پہاڑ ہے، بخلاف السہلہ، برخلاف کس زمین کے؟ جو ہموار زمین ہے۔ وَهِيَ الْمُشْتَمِلَةُ، وَهِيَ سے مراد وہی حزنہ وہ زمین ہے جو مشتمل ہے علی نحو الاشجار والاحجار والعلو والہبوط، یعنی بلند ہے، ہبوط یعنی نیچے ہے، وہ آپ کے چکوال کی زبان میں کھدریاں کہتے ہیں نا، کھدریاں والی زمین ہے کرو۔ المانع، یہ جو زمین ہے نا، کون سی زمین؟ یہ جو حزنہ ہے، یہ مانع ہو جاتی ہے کس سے؟ من رؤیت ما خلفہ، یعنی جو ان کے پیچھے، ان کو دیکھنے سے، وہ یہ جو اشجار وغیرہ ہیں، درخت ہیں اگر بڑے بڑے، یا کھدریاں ہیں بڑی بڑی، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کا مانع ہو جائے گا، آپ پیچھے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ سمجھا کی بات؟ اچھا، وغلوۃ السہمین فی السہلہ، اور اگر زمین کون سی ہے؟ ہموار ہے، تو پھر 2 تیر جتنا اس کی مقدار بنتی ہے۔ وَلَوِ اخْتَلَفَتْ فِي الْحَزُونَةِ وَالسَّهُولَةِ تُوَزَّعَ بِحَسْبِهِمَا، اگر زمین مختلف ہو جائے حزونہ اور سہولہ میں، یعنی کچھ زمین جو ہے نا وہ ہموار ہے، کچھ نہ ہموار ہے، تو وزع تقسیم کیا جائے گا بحسبہما، دونوں کے اعتبار سے، یعنی پھر 1.5 تیر کے برابر ہوگا۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ الطَّلَبُ كَذَلِكَ مَعَ احتمال وجودہ فیہا، فلو علم عدمہ مطلقاً او فی بعض الجہات سقط الطلب مطلقاً او فیہ کما انہ لو علم وجودہ فی ازید من الصورت۔ دیکھیں توجہ فرمائیں، 2-3 مسئلے ہیں، ان کو لہذا بیان کرنا تو آسان، عبارت کا ترجمہ آسان ہو جائے گا۔
کہتے ہیں کہ ہم نے کہ چاروں اطراف میں وہ اس کا پانی کا تلاش کرنا 1 تیر کے برابر یا 2 تیر کے برابر، ٹھیک۔ یہ تب ہے جب آپ کو علم ہے کہ مجھے پانی مل جائے گا۔ اگر آپ کو علم ہے کہ میں جتنا تلاش کروں چاروں طرف میں چاروں جہات میں بھی تلاش کروں تو پانی، پھر وہ تلاش کرنا واجب نہیں ہے۔ نمبر 2 مسئلہ، آپ کو پتہ ہے بھی مشرق اور جنوب اس میں تو پانی نہیں ملے گا، مغرب اور شمال میں احتمال ہے، تو جن بعض جہات میں پانی ملنے کا امکان ہے وہاں تلاش کریں، جہاں یقین ہے کہ پانی نہیں ملے گا وہاں۔ اچھا، اگلا مسئلہ تیسرا، دیکھیے ہم نے نصاب بیان کیا ہے، ہزنہ والی زمین میں 1 تیر پھینکنے کی مقدار اور سالہ والی زمین میں، اچھا زمین ہے سالہ والی، آپ کو پتہ ہے اگر 3 تیر جتنے پھینکے جاتے ہیں اس مقدار میں مجھے پانی مل جائے گا، ٹھیک ہے، اس مقدار میں مجھے پانی مل جائے گا، اور وقت بھی وسیع ہے آپ کے پاس، اور وہاں آپ کے لے جانا بھی ممکن ہے، تو پھر واجب ہے نصاب سے زیادہ بھی آپ پانی کو تلاش کریں۔ ابھی مثلا 1 بجے، دن کے 1 بجے ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پر پانی نہیں ہوگا، 3 تیر 4 تیر تھوڑا سا دور نصاب سے زیادہ مجھے اگر جاؤں تو پانی مل جائے گا، تو پھر آپ کیا کریں، وہاں سے جائیں پانی تلاش کریں۔ سمجھا کی بات؟ یہ 3 علیحدہ مسئلے ہو گئے۔ انما یجب الطلب، واجب ہے پانی کو تلاش کرنا، کذالک اسی طرح، کس طرح، ہزنہ زمین میں 1 تیر کی جتنے پھینکنے کی مقدار ہے اور ساحلہ والی میں کذالک سے یہ مراد ہے۔ یہ کب ہے؟ ما احتمال وجود الماء فی الجہات، فیہا کا مرجع کیا ہوگا؟ کوئی جوانب، فی الجوانب الاربع، ہی وجود ہی کا مرجع ما، جب احتمال ہو پانی کے موجود ہونے کا فیہا ان جوانب 4 میں، فلو علم عدمہ مطلقاً، اگر اس کو علم ہو کہ مطلقاً جس جانب بھی جاؤں مجھے پانی نہیں ملے گا، او فی بعض الجہات، یا علم ہے کہ بعض جہات میں بعض جوانب میں مجھے پانی نہیں ملے گا، تو سقط طلب مطلقاً، تو پہلی صورت میں مطلقاً وہ تلاش کرنا ساقط ہو جائے گا، او فی ہے، اور دوسری صورت میں فی بعض الجہات، جن جہات میں علم ہے کہ پانی نہیں ملے گا ان جہات میں پانی کو تلاش کرنا ساقط ہو جائے گا۔ واضح عبارت؟ کما، اگر وہ تیسری بات نصاب والی، کما انہ لو علم وجودہ فی ازید من النصاب، اگر اس کو علم ہو وجودہ پانی کی موجودگی کا، فی ازید من النصاب، نصاب سے زیادہ مقدار میں، ٹھیک، تو واجب قصد، تو واجب ہے پانی کو تلاش کرے، لیکن مال امکان، جب اس کے لیے وہاں تک جانا ممکن ہو، وہ بھی معلوم یخرج الوقت، جب تک وہ نماز کا وقت خارج نہ ہو جائے۔ سمجھا کہ مسئلہ کلیئر ہے؟ وَتَجُوزُ الْإِسْتِنَابَةُ فِيهِ بَلْ قَدْ تَجِبُ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ مَعَ الْقُدْرَةِ۔ دیکھیے 2 صورتیں، کہتے ہیں ایک حالت اختیاری ہے، ایک حالت اضطراری ہے، علیحدہ مسائل کو سمجھیں۔ حالت اختیاری میں بھی انسان نائب بنا سکتا ہے، نائب سے مراد کسی کو پیسے دے، پیسے جو اس کی قدرت سے باہر نہ ہو، پیسے دے، یار جاؤ یہ تم کیا کرو، پانی میرے لے آؤ، ٹھیک ہے، تو نائب بنا سکتے ہیں اس کو، پیسے اس کو دے گا، یار تم جاؤ یہ چاروں جانب گھومو پھرو، جہاں سے پانی ملتے تم پانی کو تلاش کرو۔ حالت اضطراری میں تو واجب ہو جائے گا نا نائب بنانا، یعنی خود نہیں چل سکتا ہے، ایک بندہ ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہیں جتنے پیسے وہ لے کے پانی تلاش کرے گا، تو واجب ہے کیا کرے، نائب بنائے، واجب ہے اس کو۔ دیکھیے مسئلہ، وَتَجُوزُ الْإِسْتِنَابَةُ فِيهِ، فِيهِ کا مرجع کوئی طلب ما، طلب ما میں نائب بنانا جائز ہے، بل قد تجب، بعض کا کیا ہو جاتا ہے، کب واجب ہو جاتا ہے، جب خود جانے کی قدرت نہ رکھتا ہو، بیماری کی وجہ سے جو بھی وجہ ہو، خود جانے کی قدرت، خود تلاش کرنے کی قدرت، تو پھر واجب ہے کیا کرے، کسی کو نائب بنائے، ولو بے اجرت، چاہے وہ اجرت کے ذریعے سے ہی کسی کو نائب کیوں نہ بنائے، لیکن مال قدرت ہے، وہ اجرت کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ اچھا اگلی بات دیکھیں، اگلا زمانے اسی سے مربوط مسئلہ، کہتے ہیں جس بندے کو پانی کی تلاش کے لیے اپنا نائب بناتے ہیں اس کو عادل ہونا چاہیے،
اختیاری حالت میں تو اس کا اس نائب کا عادل ہونا ضروری ہے تاکہ یقین ہو کہ اس نے پانی کو تلاش کیا ہے۔ کس صورت میں؟ حالت اختیاری، جہاں خود جا سکتا ہے اور خود نہیں جاتا اور کسی کو نائب بناتا ہے تو واجب ہے نائب کیا ہونا چاہیے۔ لیکن حالت اضطراری میں اگر عادل نائب ملتا ہے تو عادل واجب ہے عادل کو لے، اگر عادل نہیں ملتا تو پھر جو بھی ملتا ہے اس کے اوپر اعتماد کرے۔ سمجھ آگے بات؟ حالت اختیاری اور اضطراری کو علیحدہ فرق دیکھیں۔ حالت اختیاری میں نائب کا عادل ہونا واجب ہے، حالت اضطراری میں ممکن حد تک اگر مل جاتا ہے نائب عادل تو عادل کا انتخاب، نہیں ملتا ہے پھر مجبوری ہے۔ فرماتے ہیں وَيَشْتَرِطُ عدالت النائب ان کانت اختیاریتاً، اگر استنابت اختیاری ہو، کانت کی ضمیر کا مرجع کون ہوگا؟ اس طرح وہ نائب بنانا اگر اختیاری ہے، اختیاری کب ہوتا ہے؟ خود جا سکتا ہے، تو شرط ہے نائب کا عادل ہونا۔ وَإِلَّا سے مراد حالت اختیاری نہ ہو بلکہ اضطراری حالت تو خود نہیں جا سکتا ہے تو فَمَا إِمْكَانِهَا، پھر ما امکان العدالت، پھر اگر عدالت ممکن ہے تو نائب عادل کو بنائے، ٹھیک ہے جی، اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے۔ اگلی بات دیکھیے، جس کو نائب بنانا ہے وہ آپ کے ساتھی ہے، اس کے اوپر بھی تو نماز واجب ہے نا، پانی اس کے لیے بھی فرض کرے نہیں ہے۔ اب جب وہ نائب جائے گا تلاش کرے گا، جس طرح مالک کی ذمہ داری، اب وہ پانی تلاش کرنے کے باوجود تیمم ہے تو وہ جو تلاش کرنے والا ہے اس کی ذمہ داری بھی کیا ہو جائے گی پھر، یعنی یہ پانی کی تلاش کو دونوں کے لیے حساب کیا جائے گا، نائب کے لیے بھی اور خود جس نے بھیجا اس کے لیے بھی۔ وَيُحْتَسَبُ لَهُمَا، اور یہ پانی کی تلاش اس کا حساب کیا جائے گا دونوں کے لیے، دونوں سے مراد نائب اور خود جس شخص کا وہ نائب بنا ہے۔ یعنی اگر نائب پانی کو تلاش کرتا ہے، خود نائب کے لیے بھی پانی کی تلاش شمار ہوگی، الگ تقدیرین، دونوں تقدیروں کی بنا پر، چاہے وہ حالت اختیاری میں نائب بنائے یا حالت اضطراری میں نائب بنائے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سمجھا گی بات؟ وَيَجِبُ طَلَبُ التُّرَابِ كَذَلِكَ، اور واجب ہے اسی طرح مٹی کو بھی، مثلا اس کے لیے فرض کریں ذمہ داری کیا ہے؟ مٹی ہے، وہ امریکہ کے کسی ایسے شہر میں بیٹھا ہو یہاں مٹی ملتی ہی نہیں ہے، آپ ایسی جگہ پر یہاں خاک مٹی پتھر کوئی چیز بھی نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ پھر اس کو تلاش کرنا واجب ہوگا نا، جس طرح پانی ایک تیر کے برابر یا 2 تیر کے برابر، کذالک سے مراد یہی ہے۔ یعنی تیمم کے لیے بعض اوقات مٹی کو تلاش کرنا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، وَيَجِبُ طَلَبُ التُّرَابِ، اور واجب ہے تراب کو تلاش کرنا، کذالک اسی طرح 1 تیر کے برابر، یا لو تعذرا، اگر مٹی کا ملنا مشکل ہو لیکن ما وجوب، ادھر سے تیمم بھی واجب ہو، تیمم واجب ہے، ادھر سے مٹی نہیں ملتی ہے تو پھر مٹی کو تلاش کرنا واجب ہو جائے گا۔ اچھا جی، وَيَجِبُ التَّيَمُّمُ، وجوب تیمم واجب ہے، ادھر سے مٹی موجود نہیں ہے، تیمم واجب ہے، ادھر سے مٹی نہیں تو پھر مٹی کو تلاش کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، لو تعذر المٹی، ہاں یعنی اگر لا تعذر یعنی اگر اس کے لیے مٹی ملنا ممکن نہ ہو، مشکل سے میری تو تلاش کرے گا نا، ٹھیک ہے جی۔ ٹائم ختم ہو گیا، باقی انشاءاللہ صلی اللہ